السلام علیکم اسٹوڈنٹس لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ٹائپس آف میموری کا ٹاپک سٹارٹ کیا تھا. جیسے کہ میں نے پہلے مینشن کیا ہے کہ میموری کی بیسیکلی 3 ٹائپس ہیں: سینسری میموری، شارٹ ٹرم میموری، لانگ ٹرم میموری. سینسری میموری کو لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کر چکا ہوں، لہٰذا اس ویڈیو میں شارٹ ٹرم میموری کو ڈسکس کروں گا. تو فیلڈمین کے اکارڈنگ شارٹ ٹرم میموری از دی اسٹوریج آف انفارمیشن فار 15 to 25 seconds. In this phase, the information is stored in terms of its meanings rather than just mere stimulations or just a snapshot. It is also called working memory. Students, short term memory basically 15 سے 25 seconds تک جب ہم کسی انفارمیشن کو ذہن میں رکھتے ہیں 15 سے 25 سیکنڈز تک جب ہم کسی چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہیں تو اسے ہم شارٹ ٹرم میموری کہتے ہیں. اس فیز پر ہم انفارمیشن کو اس کے میننگز کی ٹرمز میں، یعنی ہمیں اس چیز کی سمجھ ہوتی ہے، انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے جس چیز کو ہم میمورائز کر رہے ہیں. جس سینسری میموری کے لیول پر ہمارے سامنے چیزیں آتی ہیں، ساتھ ہی وہ ختم بھی ہو جاتی ہیں، تو ان کا ہمیں سمجھ آنا یا ان کی انڈرسٹینڈنگ ہونا ضروری نہیں ہوتا. لیکن شارٹ ٹرم میموری میں انڈرسٹینڈنگ جو ان سے ہے وہ کمپلسری ہے، کیونکہ یہ ورکنگ میموری ہے. ورکنگ میموری سے مراد ہے کہ ہم ایکچولی جب کسی چیز پر غور کر رہے ہوتے ہیں، کسی چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، کسی چیز کو ذہن میں لا رہے ہوتے ہیں، تو بیسیکلی ہم یا انوائرمنٹ سے انفارمیشن کو یا اپنے مائنڈ میں جو سٹورڈ انفارمیشن ہے اس کو اپنی اویئرنیس میں لا کر اس چیز کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے اسے ورکنگ میموری بھی کہتے ہیں. تو ورکنگ میموری کی ڈیفینیشن: ورکنگ میموری is an active temporary memory store in which we actually manipulate and rehearse information. جب ہم ایکچولی انفارمیشن پر کام کرتے ہیں، اس میں چیزوں کو کمبائن کرتے ہیں، ان سے کوئی نئے مطلب نکالتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر انفارمیشن پر مختلف قسم کے کام کرتے ہیں، ایکچولی ہم اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو بیسیکلی ہم اس انفارمیشن کو ورکنگ میموری کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. جیسے ایک کمپیوٹر میں ریم ہوتی ہے، تو ریم یا تو جو ان پٹ ہم اسے دے رہے ہیں ماؤس کے تھرو، پرنٹر کے تھرو، یا کسی بھی چیز کے تھرو ان پٹ سے دے رہے ہیں، یا اس کی ہارڈ ڈسک کے اندر جو انفارمیشن پہلے سے موجود ہے، وہ دونوں طرف سے انفارمیشن کو استعمال کر کے اور مطلوبہ جو بھی ٹاسک ہوتی ہے اس کو پرفارم کرنے میں ہیلپ کر رہی ہوتی ہے ریم. اسی طرح ہماری جو شارٹ ٹرم میموری ہے وہ بھی ایک ریم کی طرح کام کرتی ہے اور انفارمیشن کو ایکٹیولی پروسیس کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے جی اس کی انکوڈنگ. جیسے میں نے پروسیس آف میموری میں ڈسکس کیا تھا کہ ہر سٹیج کی جو انکوڈنگ ہے، یعنی انکوڈنگ، سٹوریج اور ریٹریول، جو پورا پروسیس ہے وہ سینسری میموری میں ڈیفرنٹ ہے، شارٹ ٹرم میموری میں ڈیفرنٹ ہے، اور لانگ ٹرم میموری کی اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس میں وہ ڈیفرنٹ ہے. تو شارٹ ٹرم میموری کی جو انکوڈنگ ہے اس میں مٹیریل جو ہے اسے ہم انوائرمنٹ سے بھی ریسیو کر سکتے ہیں اور اپنی سینسز کے تھرو، یعنی وہ سینسری میموری کے راستے بھی انفارمیشن آ سکتی ہے. جیسے کہ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ سینسری میموری جو ہے وہ بعد میں شارٹ ٹرم میموری بن جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. یا وہ انفارمیشن ہم پہلے سے لانگ ٹرم میموری میں پڑھی ہوتی ہے اس کو ہم ادھر سے نکال کر بھی لا سکتے ہیں اور اسے اس کی انکوڈنگ کر سکتے ہیں ایک میننگ فل مٹیریل کے طور پر. ٹھیک ہے جی. اور انکوڈنگ کے لیے 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. انوائرمنٹ، وہ جو مٹیریل ہے وہ اس کی میننگ فلنس اور چنکنگ، یعنی انکوڈنگ سے مراد ہے کہ ہم اس انفارمیشن کو اپنے سسٹم کے اندر رکھنا چاہ رہے ہیں، سنبھالنا چاہ رہے ہیں، اور تاکہ ہم اسے استعمال کر سکیں. اس کے لیے اس انفارمیشن کے لیے کی 2 چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اس کی میننگ فلنس اور دوسرا چنکنگ. میننگ فلنس سے مراد ہے اس کی انفارمیشن ویلیو کیا ہے ہمارے لیے، وہ انفارمیشن ہمارے لیے کتنی قیمتی ہے، کتنی امپورٹنٹ ہے. جتنی کوئی انفارمیشن ہمارے لیے جتنی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اتنی ہی اس کی انکوڈنگ زیادہ اچھی ہوتی ہے، یعنی وہ ہمارے میموری سسٹم میں زیادہ اچھے طریقے سے پلیس کی جا سکتی ہے اور بعد میں یوز بھی ہو سکتی ہے. جس انفارمیشن کی میننگ فلنس ہمارے لیے کم ہوگی، انفارمیشن ویلیو ہمارے لیے اس کی امپورٹنس جتنی کم ہوگی، اتنی ہی وہ انفارمیشن ہمارے لیے اس کو میموری سسٹم میں پلیس کرنا یا اس کو سٹور کرنا یا اس کو بعد میں استعمال کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اس لیے بہت سے ایسے مٹیریلز ہیں وہ آپ کو اس لیے جلدی بھول جاتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتی. جیسے الجبرا ہے، جتنی دفعہ آپ اسے پریپیئر کرتے ہیں
اگر آپ کچھ دیر کے بعد اسے چھوڑ دیں تو آپ کی، کیونکہ اس کو آپ کو استعمال نہیں آتا، آپ کو اس کا، آپ کے لیے اس کی امپورٹنس نہیں ہے کوئی خاص ہے، اس لیے آپ اسے جلدی بھول بھی جائیں گے. یا اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آپ بغیر سوچے سمجھے اگر یاد کرتے ہیں یا سمجھے بغیر ان کو میمورائز کرتے ہیں تو وہ جلدی پھر ذہن سے نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری امپورٹنٹ چیز جو انکوڈنگ کے لیے ضروری ہے، اس انفارمیشن کو اپنے سسٹم میں رکھنے کے لیے، سنبھالنے کے لیے ضروری ہے، وہ چنکنگ ہے. کیونکہ شارٹ ٹرم میموری کی کیپیسٹی بڑی لمیٹیڈ ہے. شارٹ ٹرم میموری میں جب ہم کیونکہ انفارمیشن کو جب استعمال کر رہے ہوتے ہیں جس وقت ذہن میں، تو ہم 1000 چیزوں کو اکٹھا استعمال نہیں کر سکتے ایک انفارمیشنس کو. ٹھیک ہے جی. اس کی کیپیسٹی بڑی لمیٹیڈ ہے. سائنٹسٹ نے ڈرائیو کیا ہے کہ مختلف ایکسپیریمنٹ سے کہ 7+-2 آئٹمز جو ہیں وہ ہم ایٹ اے ٹائم پروسیس کر سکتے ہیں. 7+2- کا مطلب ہے میکسیمم 9 اور منیمم 5. بہت سے جینیس لوگ ہیں جو 9 سے اوپر کر سکتے ہیں آسانی سے، لیکن جو زیادہ تر جنرل پبلک ہے وہ 5 سے 7 آئٹمز یا 5 سے 7 قسم کی انفارمیشن کو ایٹ اے ٹائم پروسیس کر سکتے ہیں. آپ اسے ایکسپیریمنٹ سے بھی چیک کر سکتے ہیں. اگر آپ چنکنگ سے بیسیکلی، اس سے میں پہلے ایکسپلین کر دیتا ہوں. چنکنگ ہوتا ہے کہ جب انفارمیشن کو ہم پارٹس میں زیادہ چھوٹے چھوٹے پارٹس کی بجائے اس کے بڑے گروپس بنا کر پریپیئر کریں یا اس کو میمورائز کرنے کی کوشش کریں تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے زیادہ دیر تک ہمارے ذہن میں رہ سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پر جیسے آپ کانٹیکٹ نمبرز ہوتے ہیں، آپ انہیں علیحدہ علیحدہ پریپیئر کرنے کے بجائے، مطلب جیسے میں اپنا نمبر بولوں، میں کسی کو بتاؤں گا 0346 1 یونٹ 60 48 137، میں 4 یونٹ بناؤں گا اس کی بجائے کوئی انفارمیشن، یا آپ کوئی اور رینڈم نمبر ہے، کوئی لمبا سا نمبر ہے، تو آپ اس کو بڑے بڑے پارٹس بناتے ہیں کہ جی 786 311 982، تو آپ اس کو بڑے بڑے ٹکڑوں کی صورت میں یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہر نمبر علیحدہ علیحدہ کریں. تو یہ انفارمیشن کو بڑے بڑے جو چنکس بنانے، اسے چنکنگ کہتے ہیں. بڑے بڑے ٹکڑوں کی صورت میں یاد کرنا چنکنگ کہلاتا ہے. کیونکہ ہماری کیپیسٹی 7+-2 آئٹمس ہے، تو اس طریقے سے اگر چھوٹے پارٹس ہوں گے تو تھوڑی انفارمیشن ہم کور کر سکیں گے، لیکن اگر بڑے پارٹس بنائیں گے تو انفارمیشن کو آسانی سے بھی میمورائز کر سکیں گے اور اس کو زیادہ دیر تک بھی کرنا پاسبل ہوگا. اس پروسیس کو ہم چنکنگ کہتے ہیں، جس میں ہم چھوٹے پیسز کو آف انفارمیشن کو ہم کچھ بڑے بڑے چنکس کی صورت میں آرگنائز کر کے میمورائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ طریقے جن کے ذریعے ہم، یا یہ پروسیس جس کے ذریعے ہم چھوٹی چھوٹی پیسز آف انفارمیشن کو کچھ بڑے پارٹس کی یا بڑے چنکس کی صورت میں میمورائز کرتے ہیں، اسے ہم چنکنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کیپیسٹی اس کے بعد ہے جی. اس کی کیپیسٹی میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں کہ کیپیسٹی بڑی لمیٹیڈ ہوتی ہے اس کی. 7+-2 آئٹمس، یعنی 7 آن ایوریج +2 مطلب 9 آئٹمس تک، یا -2 5 آئٹمس تک، 5 to 9 آئٹمس تک عام طور پر لوگ جو زیادہ تر ہیں وہ چیزوں کو ورکنگ میموری میں یوز کر سکتے ہیں. یعنی جس وقت ہم ایکچولی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی وہ چیز ہماری شارٹ ٹرم میموری میں آ گئی ہوتی ہے، یا اس پر ہم ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ ورکنگ میموری کا حصہ بن چکی ہوتی ہے. تو بہت ساری چیزوں کو اکٹھا ہم نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ ہے. اگر کسی کے سامنے کوئی لسٹ اگر اس کی بنا کر کچھ ورڈز کی، کوئی رینڈم ورڈز، خاص طور پر اگر وہ میننگ لیس ہوں تو اس سے اور زیادہ آسانی سے پتہ چلایا جا سکتا ہے. تو میننگ لیس ورڈ کی ایک لمبی لسٹ بنا کر کسی سے کہا جائے کہ ترتیب سے، اسے ایک دفعہ کہا جائے کہ آپ یہ لسٹ کو پڑھ لیں اور بعد میں اس لسٹ کو فوراً بند کر دیا جائے، اور آپ سے کہا جائے کہ جس لسٹ میں سے جتنے نمبر آپ ترتیب سے، یا جتنے نام یا جو بھی ورڈز تھے ان کو ترتیب سے بیان کریں، تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ 7+-2 کی رینج میں ان کو یاد کر پائیں گے. اس سے زیادہ بہت کم لوگ جا پائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اس کی کیپیسٹی لمیٹڈ ہوتی ہے. البتہ اس کی کیپیسٹی کو اور اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ بھی لمیٹیڈ ہے. ورکنگ میموری میں جب انفارمیشن پر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو کسی چیز پر توجہ دینا بہت تھوڑی دیر کے لیے ممکن ہوتا ہے. 15 سے 25 سیکنڈ تک ہم کسی چیز کو اپنی شارٹ ٹرم میموری کے اندر رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو پرولونگ کیا جا سکتا ہے. پرولونگ کرنے کے لیے اس کی ریہرسل ضروری ہے. اگر ہم ریہرسل کریں تو ریہرسل کے ساتھ ہم اس چیز کو زیادہ دیر تک اپنی شارٹ ٹرم میموری میں رکھ سکتے ہیں. ریہرسل سے مراد ہے کہ جب ہم کسی انفارمیشن کو بار بار دہراتے ہیں، اپنے ذہن میں اس کو امیجن کریں، بار بار بول کر ریپیٹ کریں یا کسی بھی فارم میں، تو اسے ہم ریہرسل کہتے ہیں. ریہرسل بھی بیسیکلی 2 ٹائپس کی ہوتی ہے: مینٹیننس ریہرسل اینڈ ایلیبوریٹو ریہرسل. مینٹیننس ریہرسل سے مراد ہوتی ہے کہ ہم انفارمیشن کو اگین اینڈ اگین
اوور اینڈ اگین اس کو ریپیٹ کرتے ہیں اپنے مائنڈ کے اندر وداؤٹ تھنکنگ اباؤٹ اٹ، اس کے بارے میں سوچے سمجھے بغیر بس انفارمیشن کو دہراتے جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو کسی نے آپ کال پہ کسی نے کوئی نمبر لکھوایا ہے تو آپ اسے آپ نے ڈائل کرنا ہے، تو تب تک آپ اپنے مائنڈ میں نمبرز کو بار بار بولی جاتے ہیں سوچے سمجھے بغیر. یہ نہیں حساب لگا رہے تھے کہ اس کو میں کس طریقے سے یاد کرنے کی کوشش کروں یا اس کو سمجھنے کی کوشش کروں کسی طریقے سے. آپ سمپلی اس کو ریپیٹ کری جاتے ہیں. یا جس طرح آپ کبھی رٹا لگا رہے ہوتے ہیں تو رٹے میں بھی آپ انفارمیشن کے بارے میں سوچتے نہیں اس کے اتنے پیراگراف ہے، اس میں یہ بات امپورٹنٹ ہے، یہ نہیں ہے، اس کو یاد کر لینا چاہیے، اس کو سمجھ لینا چاہیے. آپ اس کے بارے میں کسی قسم کی کیلکولیشن نہیں کرتے. تو جب آپ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کسی چیز کو ریپیٹ کر رہے ہیں تو اسے مینٹیننس ریہرسل کہتے ہیں. جب کوئی الیبوریٹو ریہرسل آبویسلی وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جب ہم کسی انفارمیشن کے بارے میں سوچ سمجھ کر اسے آرگنائز کر کے پھر اسے دہرا رہے ہوتے ہیں، ریہرس کر رہے ہوتے ہیں تو اسے الیبوریٹو ریہرسل کہتے ہیں. الیبوریٹ کرنے سے مراد ہے کسی چیز کی وضاحت کرنا. آپ اپنے مائنڈ میں پوری پلاننگ کرتے ہیں، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اسے پراپر آرگنائز کرتے ہیں کس طریقے سے اس کو یاد کرنا زیادہ بہتر ہوگا. آپ سارے حساب کتاب لگاتے ہیں. تو اس طریقے سے جب آپ ریہرس کر رہے ہوتے ہیں تو اسے ہم مینٹیننس ریہرسل کہتے ہیں. لاسٹلی اس میں ہم ایک مینٹیننس ریہرسل اور الیبوریٹو ریہرسل سے ایک لنکڈ ٹاپک ہے. انفارمیشن کو آرگنائز کرنے کے لیے ہم کچھ خاص میتھڈز یوز کر سکتے ہیں جنہیں ہم نیمونکس کہتے ہیں. یہ ایم سے سٹارٹ ہوتا ہے تو لیکن ایم سائلنٹ ہے، یہ نیمونکس ہے. نیمونکس آر دا فارمل ٹیکنیکس تھرو وچ وی کین آرگنائز انفارمیشن سو دیٹ وی کین میمورائز دا انفارمیشن مچ بیٹر. یعنی سادہ زبان میں یہ وہ طریقے ہیں جس کے ذریعے ہم بظاہر اپنا حافظہ بہتر بنا سکتے ہیں. انفارمیشن کو اگر ہم بہتر طریقے سے آرگنائز کریں، بہتر طریقے سے پلان کریں، مختلف کچھ ٹیکنیکس ہیں، کچھ میتھڈز ہیں. مطلب قرات سے پڑھنا ہوتا ہے، اور اگر ہم اس کو کسی نظم کی شکل میں ہو، ٹھیک ہے جی، اس طرح کی کئی پلاننگز ہیں ڈیٹا کو اچھے طریقے سے میمورائز کرنے کی. تو اس کی بڑی کچھ فارمل ٹیکنیکس ہیں، بڑی ریڈیکل ٹیکنیکس ہیں. اگر آپ یہ سرچ کریں نیمونکس تو بڑے انٹرسٹنگ قسم کے میتھڈز آپ کو چیزوں کو میمورائز کرنے کے آپ کے سامنے آئیں گے. تو وہ ٹیکنیکس جن کے ذریعے ہم ڈیٹا کو بڑے اچھے طریقے سے آرگنائز کر سکیں تاکہ انفارمیشن کو زیادہ اچھا میمورائز کیا جا سکے، ان میتھڈز کو نیمونکس کہا جاتا ہے. تو فی الحال کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم لانگ ٹرم میموری کو ڈسکس کریں گے. اوکے اسٹوڈنٹس، تھینک یو.